جنگ نہروان خلافت حضرت علی علیہ السلام کے دور کی ایک اہم جنگ تھی جو 33 ہجری 6 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ کا براہ راست تعلق حضرت علی علیہ السلام اور خوارج کے گروہ سے تھا۔ خوارج نے حضرت علی کی خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی اور یہ جنگ اسی بغاوت کا نتیجہ تھی۔ پس منظر: جنگ نہروان کی ابتدا جنگ صفین کے بعد ہوئی۔ جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد دونوں فریقین نے باہمی مشورے سے تحکیم کا فیصلہ کیا، یعنی ثالثی کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ تاہم حضرت علی کے کچھ ساتھیوں کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور وہ حضرت علی کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ لوگ خوارج کہلائے۔ خوارج کا نظریہ: خوارج کا یہ عقیدہ تھا انسانوں کو خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے اور جو بھی اس کے خلاف جائے وہ گناہگار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خلافت اور حکومت کا فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے اور تحکیم کا فیصلہ خلاف دین تھا۔ خوارج نے حضرت علی اور ان کے حامیوں کو کافر قرار دیا اور ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جنگ کی ابتدا: خوارج نے نہروان کے علاقے میں اکٹھا ہو کر حضرت علی کی خلافت کے خلاف بغاوت بلند کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے حضرت علی نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی نے پہلے ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی اور تو بہ کرنے اور واپس آنے کا موقع دیا۔ حضرت علی نے خوارج کو پیغام بھجوایا، کہو واپس آئیں اور فتن و فساد سے باز رہیں۔ جب خوارج نے حضرت علی کی بات نہ مانی اور اپنی بغاوت جاری رکھی تو حضرت علی نے اپنی فوج کے ساتھ نہروان کی طرف کوچ کیا۔ اس جنگ میں حضرت علی کے پاس تقریباً 1000 فوجی تھے، جبکہ خوارج کی تعداد 2 کے قریب تھی۔ حضرت علی نے جنگ سے پہلے پھر ایک بار خوارج کو تباہ کرنے کا موقع دیا اور کہا کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے وہ میدان چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ نتیجتاً خوارج کے کچھ لوگ جنگ سے علیحدہ ہو گئے، لیکن ہائٹر افراد نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی کی قیادت میں ہونے والی اس جنگ میں خوارج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خوارج کی اکثریت قتل ہو گئی اور صرف چند لوگ زندہ بچ گئے۔ حضرت علی کی فوج کو اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوئی۔ نتائج: جنگ نہروان نے خوارج کی بغاوت کو کافی حد تک ختم کر دیا، لیکن ان کے نظریات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ کچھ خوارج بعد میں بھی بغاوت کرتے رہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی کی خلافت کو مزید استحکام ملا، لیکن داخلی فتنہ اور خارجی خطرات ختم نہ ہو سکے۔ یہ جنگ حضرت علی کی زندگی اور خلافت کے اہم ترین واقعات میں سے ایک تھی۔ حضرت علی نے نہ صرف خارج کی بغاوت کو ختم کیا بلکہ امت مسلمہ کے درمیان وحدت اور استحکام قائم کرنے کی کوشش بھی کی۔